جی دوستو، بات کرتے ہیں پاسٹر الطاف خان مسیح صاحب کی، جو کہ استاد محترم تھے یا باس تھے پاسٹر وکی کے۔ وہ خود پاسٹر وکی کے خلاف ہیں یا ان کے اوپر دباؤ دیا گیا ہے، اور ان کے الفاظ سنیے۔ پستول سے فائر کرنے کا ہے، وہ بھی مجھے جب یہ ہسپتال پہنچے تب پتہ چلا۔ پھر میں نے فون کیا چند کلیسیاؤں کو اور 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ پھر رات 11 بجے میں نے بڑی گاڑی بھیجی اور اس کے پورے خاندان کو وہاں سے اٹھایا، لے کے آئے، اور جب میڈیکل ہوا تو کرسچن ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر دلشاد مسیح گل، آرتھوپیڈک کے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں۔ انہیں میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرنا، ایک اور ہماری کرسچن بہن ہے وہاں پہ، سینئر ٹیوٹر ہے، انہیں فون کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلا کہ جی اس کا بازو سن ہے، اور سن کر کے گولی ماری گئی ہے، اور صرف جلد کے پاس سے گزاری ہے، اندر بازو میں نہیں ہے، زخم صرف تھوڑا معمولی ہے، اور مجھے بتایا گیا اس کے خاندان نے کہ 3 انچ گہرا زخم ہے۔ پھر میں نے کہا میڈیکل سرٹیفکیٹ دو، نہیں دیا ابھی تک اس کے خاندان نے مجھے، ان کے پاس تھا۔ مجھے کہا جی 3 انچ گہرا زخم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے کلیسیا میں وکاس سے وہ پٹی کرے گا، نہیں کرنے دی، اس کو اندر نہیں جانے دیا، اپنا کو واقف کار۔ پھر ہسپتال والوں نے فون کیا کہ جی لے جائیں، بندہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے دن شام کو میرے گھر میں آ گئے، 4 تاریخ کی شام، اور 9 تک آپ اندازہ کر لیں ان کے خاندان کے 25-30 لوگ، پولیس والے 15 سے 20 لوگ، اور پادری صاحبان کم از کم 40-50 لوگ، ان کو صبح دوپہر شام کھانا دینا، چائے دینی، کتنا خرچ تھا، اور اس کی بیوی کو 3 بار 2 ہفتوں میں کم از کم 60,000 روپیہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اور میں مدد کیا کر سکتا تھا؟ پھر میں اعلیٰ حکام کو، یعنی جو صوبے کی قیادت ہے، ان سے رابطہ کر کے صرف ایک ہی درخواست کرتا رہا کہ یہ معافی کی طرف آئیں، کیونکہ بچے نے اقرار کر لیا تھا میرے ساتھ، کلیسیا نے مجھے بتا دیا تھا کہ خود ہی کیا یہ۔ اب مجھے اس سے جبراً بیان دلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے فائدہ کیا ہے؟ پریسبیٹیرین کلیسیا پاکستان تنظیم کو کیا فائدہ ہے؟ اسے سزا دلوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جب تو سچ ہی نہیں بولتا تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ پھر تو بیان دے دیے، جو تو نے بیان فوری طور پر خود ہی فائر کیا، جس لڑکے نے بازو پکڑا تھا اس نے اقرار کیا۔ سن کرنے والا ٹیکہ کہاں سے لیا؟ کہا جی یہ تنظیم کی جو ڈسپینسری ہے وہاں سے، اور وہاں صرف بخار وغیرہ کی دوائیاں، وہاں سن کرنے والے ٹیکے نہیں ہیں۔ سن کرنے والے ٹیکے ان کی جو اپنی کلینک ہے نا یہاں اونچا مربع میں، وہاں ملتے ہیں۔ جی دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو غلام بنوانے کے اندر اپنا پورا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ چرچز کی پراپرٹیز ہوں، مشن کی پراپرٹیز ہوں، سودا کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کی عزتوں کو بیچتے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے پھر ان کی آبروؤں کو بیچتے ہیں، اور ان کی سسکیوں کو بیچتے ہیں، اور پھر ان کے آنسوؤں کو بیچتے ہیں۔ ہماری قوم کے اوپر، پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کے اوپر بے حد ظلم کیا جا رہا ہے، مگر اس طرح کے جو لیڈر ہیں، الطاف خان مسیح صاحب ہیں، جو کہ پریسبیٹیرین کے ہیڈ ہیں، وہ خود ہی اپنے مسیحی لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ دوستو، ان جیسے جو بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں، بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، ان کو آپ نے کرٹیسائز نہ کیا، تو یہ آپ لوگوں کا جینا حرام کروا دیں گے۔ دوستو، اگر آپ بائبل کی آیت پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، مگر خداوند یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ آپ ان کو کرٹیسائز کریں۔ مگر یہ جو لوگ ہیں، یہ ایسی آیات بتاتے ہیں کہ
हम आंख की पुतली हैं, आप हमें छेड़ नहीं सकते और हमारे ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया कि आप खुदावंद यीशु मसीह को क्रिटिसाइज़ करें, मगर ये कौन लोग हैं जो कि आपके चंदों के ऊपर पलते हैं, मगर ये कोई क्वेश्चन अपने ऊपर उठवाना नहीं चाहते, अपना क्रिटिसिज्म नहीं करवाना चाहते। तो दोस्तों, आज वक्त है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझे भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इनके ऊपर भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी कौम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये लोग क्यों चुप हैं, ये क्यों हमारे लोगों की इज्जतों आबरुओं का और दुखों का सौदा करते हैं, उनके ऊपर जो जुल्म होता है उसके ऊपर ये चुप रहते हैं, बल्कि ये उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की बड़ी ज़रूरत है और आइए हमारा साथ दीजिए ताकि ये लोग हमारे लोगों पर और जुल्म मत करवाएं, बल्कि हम सबको मिलकर अपने हकूक़ के लिए लड़ना होगा। शुक्रिया।